کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات سمجھو، کیا پتہ وہ اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہو۔ چاپلوس لوگ دوستوں کی طرح ایسے نظر آتے ہیں جیسے بھیڑیے کتوں کی طرح۔ اللہ تعالی جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائیں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ صبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پر آہ زاری نہ کرو۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ چار کام کرتا ہے: کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے، اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ یاد رکھو امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر نہیں پڑھتے۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو تین لوگوں کو خوش رکھو: غربا، مساکین، دکھی اور بے سہارا کو۔ چاروں طرف شور مچاتی دنیا میں خاموشی کا ایک راستہ اختیار کر کے چلتے رہنا آپ کو کامیابی کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ خاموش رہنے کے 4 بڑے فائدے۔ نمبر 1، خاموشی آپ کو اپنی مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شہروں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف جائیں، قدرت کی بنائی ہوئی اس دنیا کا نظارہ کریں۔
تاکہ آپ اللہ کی قدرت کا اندازہ لگا سکیں۔ نفسا نفسی کی اس دنیا میں اکیلے تنہا خاموش رہ کر خود کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے کام کر کے کامیاب ہو سکتے ہو۔ خاموشی آپ کے ذہنی تناؤ کو کم کر کے آپ کو باشعور انسان بننے میں مدد کرتی ہے۔ خاموش رہنے والا انسان دوسروں سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود خاموش رہ کر دوسروں کی باتیں سنتا اور سمجھتا ہے۔ وہ بولنے سے زیادہ سنتا ہے، وہ بتانے سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے وہ ذہین ہے۔ خاموشی آپ کو اپنے رب سے جوڑتی ہے۔ کروڑوں لوگوں کے درمیان اکیلا رہ کر انسان جان جاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ ایک ہی ہے جو اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور وہ اس کا رب ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا، اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ ہی کوئی فرقہ۔ آزمائشیں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا، بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنا جلدی سیکھ جاؤ گے اتنے ہی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ اللہ سے مانگتے مانگتے رک کیوں جاتے ہو؟ اتنے جلدی مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ عقل مند اور احساس لوگ ہمیشہ غم اور فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس ہوگی۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں اللہ سے مانگتے ہیں۔
جب ہمارے جینے کی وجہ اللہ ہوگا تب ہمارے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ یقین کیجئے کچھ باتیں صرف اللہ سے ہی کرنے والی ہوتی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادے کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیتتا۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ صرف دو لوگ ایسے ہیں جن پر قسمت ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ پہلا جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تین چیزوں کا کبھی بھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1 آپ کی آمدنی کا، نمبر 2 میاں بیوی کی باتیں، نمبر 3 آپ کا اگلا قدم۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ پریشان نہ ہو، اللہ پاک راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ جب واسطہ اور رابطہ صرف اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔